رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، تحریر نمبر 14، حصہ اول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے، اب تم بھی اسے جا ملو، عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی ہوئی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ یہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت الیدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ، جسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منسوب تھیں، اور عتیبہ، جس سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا منسوب تھیں، سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے تو میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے۔ چنانچہ دونوں نے بدبخت باپ کے اکسانے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ مسلمان جب حبشہ چلے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حبشہ چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ سرزمین حبشہ پر کچھ عرصے تک قیام کے بعد وہ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ یہاں جب کفار کی بدسلوکیاں زیادہ ہی بڑھ گئیں تو پھر واپس حبشہ چلے گئے۔ ایک عرصہ تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کوئی خبر نہ آئی تو آپ بہت مغموم ہوئے۔ ایک روز کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچشم خود بخیریت دیکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی مکہ تشریف لائے۔ یہاں چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے۔